اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک صلوات بھیجیں. حضرات اگر زحمت نہ محسوس کریں تھوڑا سا تشریف لے آئیں آگے تو انشاءاللہ جو لوگ بعد میں تشریف لائیں گے ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ مہینہ ایام اذاں کا ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم اور آپ ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سیرت آل محمد، کردار آل محمد کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. میں نے جس حدیث شریف کو اس مجلس میں عنوان بیان قرار دیا، اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. توجہ کیجئے گا. دیکھیں، ہم اردو زبان والے ہیں تو ہم مجلس سے مراد صرف اس نوعیت کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں امام باڑا سجا ہو، فرش اذاں بچھی ہو، یا خطیب ذاکر عالم ممبر پر ہو، سامعین بیٹھے ہوئے ہوں، درود و صلوات اور نعروں کی آواز آئے، اسے ہم مجلس سمجھتے ہیں. لیکن عربی زبان میں مجلس ہر اس نشست کو کہتے ہیں کہ جہاں 4 آدمی جمع ہوں اور زندگی کی کوئی گفتگو ہو رہی ہو، اسے مجلس کہا جائے گا. آج اگر آپ عرب کے خطے میں جائیں، سرزمین عرب پہ جائیں، بیٹا ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو وہاں آج بھی عربوں میں لفظ مجلس عام ہے کہ فلاں صاحب کی مجلس لگی ہوئی ہے، فلاں صاحب کی مجلس میں جانا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، پہلے یہاں بیٹھ کے ہوا کرتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے اس میں. تو یہ عربی کی جو لفظ مجلس ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس سے مراد خالی یہ مجلسیں نہیں ہیں، بلکہ جہاں پر بھی 4 آدمی اکٹھا ہوں وہاں پر ذکر اہل بیت ہو، ذکر امیر المومنین ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ ذکر امیر المومنین کیا مطلب کیا ہے. ہم عام نشست میں کوئی اپنی نجی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اندر ذکر علی سے مراد کیا ہے؟ یہی تو مولا علی کے کردار کا اور ذکر کا معجزہ ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ کردار علی کو دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے نمونہ عمل نظر آئے گا. آپ زندگی کی کوئی بھی گفتگو کر رہے ہوں، کسی بھی طرح کی بات کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ اقوال مولا علی کو مد نظر کر کے اس بات کو کریں گے تو اس بات میں ایک نکھار پیدا ہوگا، ایک انسانیت کا لہجہ پیدا ہوگا، ایک دلکش بات ہوگی، اور ایک ایسا عمل ہوگا کہ جس سے اللہ اور رسول راضی ہوگا. اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. اچھا، ہمارے ہاں جو ذکر علی مشہور ہے، وہ جس طرح سے ہمارے ہاں مجلس میں ذکر مولا متقیان ہوتا ہے، اس چیز کی بھی اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کو بہت غور سمجھنے والی چیز ہے کہ اس دور میں فضائل آل محمد بشکل مجلس محفل بہت ضروری ہے کہ اس وقت ذکر فضائل اہل بیت زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. اس لیے کہ جو منکر فضائل اہل بیت ہے، جو آل محمد کے ذکر کے منکر ہیں، جو فضائل آل محمد کے منکر ہیں،
انہوں نے ایک نیا کام یہ کیا ہے کہ مولا علی کے فضائل کو چرانا شروع کیا ہے. چوری آپ نے دنیا میں بہت سنی ہوگی، لیکن دنیا میں ایسی چوری بھی عجیب و غریب چوری ہے کہ جس میں لوگ دوسروں کے فضائل کو خود اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. اور یہ زبانی گفتگو نہیں ہے، باقاعدہ اردو کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس میں نعت علی کو چرایا گیا ہے. نعت علی بچپن سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو حفظ ہوگی، نہیں حفظ ہوگی تو آشنا ہوں گے. اگر کوئی نعت علی پڑھے آپ سے مجھے کیا پڑھا جا رہا ہے تو آپ کہیں گے نعت علی پڑھی جا رہی ہے. بچپنے سے والدین بچوں پہ دم کرتے ہیں، یاد کراتے ہیں نعت علی. تو نعت علی، علی کو پکارو وہ مظہر العجائب ہیں. تو لوگوں نے چوری ایسی کی ہے کہ جہاں پر مولائے متقیان کا نام ہے، اب میں ہر نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ناموں کے لینے کے بھی محل ہوتے ہیں، موقع ہوتے ہیں، مگر آپ سمجھدار ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ وضاحت ہو. وہاں پر 3 حرفی ایک نام رکھا گیا ہے. سمجھ گیا کہ اگر حضرت علی کے لیے نعت علی آئی ہے تو فلاں صاحب کے لیے بھی نعت علی، نعت ان کی بھی نعت انہیں بھی پکارا گیا ہے. اچھا یہ پیدا کیوں چیز ہوئی کہ فضائل چرائے جا رہے ہیں؟ فضائل اس لیے چرائے جا رہے ہیں، فضائل اس لیے چرائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کل کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ایک فرق ہے. جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے. پرانے زمانے میں مزاج یہ تھا کہ جو چھوٹے ہوتے تھے وہ بڑوں کی بات میں بحث نہیں کرتے تھے. والد نے کوئی بات کہی، دادا نے کوئی بات کہی، چچا نے کوئی بات کہی، خاندان کے کسی بزرگ نے کوئی بات کہی، اسے آدمی نے قبول کر لیا، بزرگ کہنے صحیح ہوگا. آج جو طبقہ ہے نوجوانوں کا وہ خالی یہ سن کے خاموش نہیں ہوتے کہ فلاں جناب نے پڑھ دی، فلاں شاعر نے نظم کر دی، فلاں خطیب نے پڑھ دی، میرے والد یہ فرماتے تھے، میرے دادا یہ کہہ رہے ہیں، میرے پردادا نے یہ فرمایا، میرے بزرگ خاندان کے یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، آج بچوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے، چوں چرا کیا جاتا ہے. اچھا خالی ہماری ملت میں نہیں ہے، یہ ایک فطرت میں بچوں کے داخل ہوگا کسی بھی مذہب کا تعلق ہو. تو اب جو دوسرے افراد ہیں ان کے بچے ان کے مولویوں سے یہ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب حضرت علی فضائل میں سب سے آگے ہیں تو خلافت میں سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ فضائل میں آگے، حدیثیں اتنی ہیں، تاریخ اسلام حضرت علی کا کلمہ پڑھ رہی ہے، خود حضرت علی کے جلالت علمی اتنی ہے، تو حضرت علی جو ہیں وہ فضائل میں سب سے زیادہ ہیں، فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ہیں، مگر خلافت میں حضرت علی سب سے پیچھے ہیں. تو اب بچوں کو کوئی جواب تو نہیں دیا جا سکتا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو اب یہ کام کیا گیا کہ جو مولا علی کے فضائل ہیں وہ دوسروں کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں تاکہ جب بچے سوال کریں تو ان سے کہا جائے ایسا کچھ نہیں ہے، فضائل میں یہ بھی ان کے برابر ہیں. لیکن ایک بات آپ سمجھیے، وکیل صاحب بیٹھے میں سامنے، میں ان کا کوٹ چرا لوں، ان کی بو چرا لوں، ان کی نیم پلیٹ چرا لوں، ان کا بریف کیس چرا لوں اور جا کے میں کچہری میں انہی کے تخت پہ بیٹھ جاؤں، اجنبی تو دھوکہ کھا جائے گا لباس کو دیکھ کر، نیم پلیٹ کو دیکھ کر، لیکن کب تک دھوکہ کھائے گا؟ اس وقت تک دھوکہ کھائے گا جب تک کہ وہ کوئی قانونی مسئلہ ہم سے نہ پوچھے. جہاں اس نے قانونی مسئلے پوچھے، میں نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ ڈریس جو ہے یہ آپ کا لگتا ہے پڑھنے کے بعد نہیں ملا ہے، چرا کے لائے ہیں. تو نعت علی کا پس منظر بھی تو سمجھیے. نعت علی مسجد میں نمازیوں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آئی ہے، نعت علی مصلی پر بیٹھ کر تسبیح ہلانے کے لیے نہیں آئی ہے، مرحب جیسے پہلوان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہے. بھئی ایک صلوات تو بھیجئے گا محمد و آل محمد پر.
تو ناد علی جو ہے وہ اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں 40 دن میں خیبر کے قلعے کو فتح کر لوں گا. ایک کم 40 دن ہو گئے تھے, خیبر ٹس سے مس نہیں ہوا تھا. جتنے بھی مجاہدین اسلام تھے سب گئے تھے, سب واپس آ گئے. میں ان کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا ہوں. نبی پریشان تھے کہ اگر 40 سے 41 دن ہو گئے تو نبی کا قول غلط ہو جائے تو رسالت خطرے میں ہے. سب کو آزما چکے ہیں, اگر خود جاتے ہیں تو رحمت للعالمین نہیں رہتے, اگر نبی خود چلے جائیں تو رحمت للعالمین نہیں رہتے, عالمین کے لیے رحمت ہے. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور تلوار لگا کے کھڑے تو ہوں مگر رسول کی تلوار کسی پر چلے نہیں. بھائی توجہ رکھیے گا, آ جائیے ادھر تشریف لے آئیے, کامل صاحب ادھر آ جائیے, ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے. دیکھیں مجلسوں میں بلانے کا رواج قدیمی ہے اور یہ سلسلہ رہتا ہے اور رہے گا, اس لیے کہ اس میں ذکر ولایت ہوتی ہے. غدیر میں بھی جب مولائیت کا مولا کی اعلان ہوا تو کچھ کو بلایا گیا, کچھ کا انتظار کیا گیا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت پیغمبر, تو نبی سر جھکائے بیٹھے تھے, فکر مند تھے کہ حضرت جناب جبرائیل کا نزول ہوا, اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کے یہ کہا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ اسے پکاریے جو مظہر العجائب ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ علی ہے. علی کو بلائیے, وہ مظہر العجائب ہے. تو نبی نے اعلان کیا کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے, بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. عزیزان گرامی, اس حدیث کے نزول کے بعد علم کا انتظار سب نے کیا. بھئی جنہیں مل چکا تھا وہ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کہ کل تک خالی علم ملا تھا, آج اللہ اور رسول کی دوستی کا تمغہ بھی مل رہا ہے کہ آج جسے علم ملے گا وہ اللہ اور رسول کو دوست بھی رکھتا ہوگا. تو ناد علی آئی خیبر کو فتح کرنے کے لیے. اب آپ کسی کے لیے کہہ دیے کہ ناد علی کا نزول ان کے لیے بھی ہوا, 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 لیکن میں نے جیسے ابھی مثال دی کہ وکیل کے کپڑے پہن لینا دھوکے میں ڈال سکتا ہے, مولوی کا لباس پہن لینا دھوکے میں تھوڑے دن تک ڈال سکتا ہے, لیکن جب مسائل شریعہ پوچھے جائیں گے, جب قانونی مسائل پر غور کیا جائے گا تو راز کھل جائے گا کہ یہ چوری کا مال ہے یا حقیقت میں ہے. تو یہاں ناد علی اس کے لیے آئی ہے جو مرحب کو قتل کرے, جو انتر کو پچھاڑے, جو خیبر کے قلعے کو وائے کرے. ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ناد علی کا نزول اس کے لیے ہوا ہے کہ جو نہ کسی بھاگتے کا پیچھا کرے نہ خود بھاگے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. نہ خود بھاگے نہ بھاگتے کا پیچھا کرے. مولا سے پوچھا گیا یا علی سواری میں اچھا گھوڑا رکھیے, اتنے بڑے پہلوان ہیں, بہادر ہیں, بڑے بڑے میدانوں میں جاتے, بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہوتا ہے, گھوڑا اچھا رکھیے. بھئی میدان جنگ میں اچھی سواری مدد کرتی ہے لڑنے والے کی. مولا نے ارشاد فرمایا اچھے گھوڑے کی ضرورت اسے ہو کہ یا تو وہ میدان سے بھاگے تب اچھا گھوڑا اسے چاہیے ہے, یا بھاگتے کا پیچھا کرے. نہ علی بھاگتے کا پیچھا کرتا ہے نہ علی خود بھاگتا ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, آپ کسی کے فضائل کسی کے, اب ایک گونگا آدمی ہے اس کے لیے کہہ دیئے بڑا اچھا مقرر ہے ہو, بڑا اچھا خطیب, ادھر تشریف لے آئیے, بڑا اچھا خطیب ہو, بڑی عمدہ تقریر کرتا ہے, کیا کہنا ہے تقریر کو اس کے, آپ سنیے گا جھوم جائیے گا, ہے وہ اصل میں گونگا, ہے وہ اصل میں گونگا. تو جتنی دیر وہ خاموش بیٹھا رہے اس وقت تک تو ٹھیک ہے, آپ بھی سمجھیں گے مولانا تعریف کر رہے ہوں گے اچھے خطیب, لیکن جہاں آپ نے اس سے بولنا کی کوشش کی
تو اب جو اس نے اشارے سے گفتگو کی تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا ہے. تو معاملہ دیکھیے بہادری کا یہ ہے کہ زبانی طور پر تھوڑی دیر کے لیے تو کھپ جائے گا، لیکن جب میدان میں کسی کے مقابل آنا پڑے گا تو راز سب کھل جائے گا. اچھا ہم گھبراتے نہیں ہیں کہ مولا علی کے فضائل چوری ہو جائیں گے تو یہاں خزانہ خالی ہو جائے گا فضائل کا، اور پھر ہم مجلس میں کون سی فضیلت حضرت علی کی پڑھیں گے. دیکھیں لٹیا بھر پانی میں سے ایک چلو پانی نکل جائے تو آپ کو محسوس ہوگا پانی کم ہو گیا، مگر ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے گیلنوں پانی نکل جائے محسوس بھی نہیں ہوگا، مزاج سمندر اس کا اثر بھی نہیں لے گا. کیا کہنا میرے مولا علی کے فضائل کا کہ ایک فارسی شاعر چند شعر کہتا ہے، اس کا ترجمہ خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. کہتا ہے میرے مولا آپ کے فضائل کی کتاب اتنی موٹی ہے کہ اگر سمندروں کے پانی سے انگلی کو تر کر کے اور آگ گردانی کی جائے تو پانی تمام ہو جائے گا، کتاب نہیں ختم ہوگی. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. حیدری تو فضائل کی کتاب اتنی موٹی ہے. اچھا کہاں تک چرائے جائیں گے فضائل؟ بھئی جیسے میں نے عرض کیا کہ وکیل صاحب کا کوٹ آدمی چرا لے گا، بریف کیس چرا لے گا، میری قبا ابا امامہ چرا لے گا، لیکن جو ہمارے ذہن میں علم ہے، جو فن ہے، اسے تو نہیں چرا پائے گا. تو اسی طرح سے فضائل ایسے ہیں مولا علی کے کہ کچھ تو ایسے ہیں جو چوری کا امکان ہی نہیں ہے، چوری ہو ہی نہیں پائیں گے. علی کا کعبے میں پیدا ہونا کوئی چرا پائے گا؟ آغوش رسول میں پروان چڑھنا، زبان رسول کا چوسنا، تورہ زبور انجیل فرقان کی تلاوت کرنا، حضرت علی کے ان معجزات کو کوئی چرا سکتا ہے؟ ارے وہ کیا چرائیں گے کہ جو خود نبی کے پہلو میں رہیں قرآن نہ یاد ہو. اور یہاں عالم یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے ختم قرآن کر رہے ہوں، ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے. آپ سب نے، میں کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ سب ہزار بار سن چکے. حضرت علی پیدا ہوئے، آغوش رسول میں آئے 3 دن بعد، اور جب آغوش رسول میں آئے تو کیا ہوا؟ میرے مولا نے انہوں نے کہا کچھ سناؤ، تورہ سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، پھر کیا کہا؟ قرآن سناؤ. تو مولا علی کی ولادت اعلان نبوت سے آ جائیے فیض باقر صاحب تشریف لے. ہاں بھائی دیکھیے ذاکر یہ بھی ہیں، ذاکر ہم بھی ہیں، مگر یہ جو ذکر کرتے ہیں وہ آل محمد کی پسندیدہ ذاکری جو مرثیہ ہے. ایک صلوات بھیجئے گا نہیں، صلوات اس سے بہتر بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، مولا علی نے قرآن پڑھا. قرآن جو مولا علی نے پڑھا وہ کب پڑھا؟ اعلان نبوت سے کم 30 سال پہلے پڑھا. اس وقت تک قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا. کتاب لکھ گئی ہو، چھپ گئی ہو، قلمی ہو، اس کے بعد تو بات سمجھ میں آتی ہے کتاب پڑھی گئی، لیکن ابھی تو کتاب لکھی نہیں گئی. حضرت نے قرآن پڑھا کیسے؟ آپ نے خطبہ سے بھی سنا، علماء سے بھی سنا، بچپنے سے آپ سن رہے ہیں. اب میں آپ کو سنا دوں کہ کیسے سنائی. ہمارے لیے مجبوری ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہم قرآن پڑھیں، لیکن حضرت علی کے لیے مجبوری نہیں ہے. آپ قرآن کی گہرائی میں جائیے، قرآن کہاں سے آیا؟ آپ کہیں گے عرب کی سرزمین سے پوچھئے، عرب پہ گئے قرآن کہاں سے آیا؟ کہ مدینے و مکے میں جا کے پوچھئے، مدینے مکے میں پوچھا قرآن کہاں سے آیا؟ کہ صحابہ اکرام سے پوچھئے، صحابہ اکرام سے پوچھا قرآن کہاں سے آیا؟
انہوں نے کہا کہ نبی سے پوچھئے، نبی سے پوچھا قرآن کہاں سے آیا؟ نبی نے کہا جبرائیل سے پوچھئے، جبرائیل سے پوچھا قرآن کہاں سے آیا؟ کہ میکائیل کی پیشانی پر ابری ہوئی آیتوں کی تلاوت ہم بزم رسول میں کرتے تھے۔ میکائیل سے پوچھا کہ آپ پاس قرآن کہاں سے آیا؟ کہ لوح محفوظ پر جو قرآن کی آیات تحریر ہیں وہ اعجاز خداوندی سے میری پیشانی پر آتی ہیں۔ لوح محفوظ تیرے پاس قرآن کہاں سے آیا؟ کہ ایک قلم تھا، بھائی توجہ کیجئے گا، قلم تھا جسے جنبش ہو رہی تھی، آیات قرآنی لکھی جا رہی تھی، ایک قلم تجھے جنبش کون دے رہا تھا؟ بھائی میرا شاہد مثال آ گیا، یہ قلم تجھے جنبش کون دے رہا تھا؟ کہ ایک ہاتھ تھا جو جنبش دے رہا تھا، قرآن کی آیتیں لکھی جا رہی تھی۔ اب یہ ہاتھ کس کا تھا؟ معاملہ سمجھ میں نہ آتا اگر مسجد کوفہ کے منبر سے میرا مولا علی یہ نہ کہتا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے عالم نور میں قرآن لکھا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ہاتھ قرآن لکھ رہا تھا، شاید قدرت نے اسی لیے ان ہاتھوں کو ید اللہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اب دیکھیں اتنی تو روایت ہے، اب مجھے بھی کچھ کہنے کا حق ہے، یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ کوئی پہلو میں بیٹھے سورہ بقرہ نہ یاد ہو، کوئی عالم نور میں لکھ کے آئے، عالم وجود میں سنا دے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ عالم وجود میں سنا دے۔ علی رموز قرآن سے واقف تھے، قرآن کے متن کا علم تھا علی کو، تو اب اسے تو کوئی نہیں چرا سکتا۔ فاطمہ زہرا کا شوہر ہونا، حسنین کا بابا ہونا، غدیر کا مولا ہونا، اسے تو کوئی نہیں چرا سکتا۔ تو چوری چل رہی ہے فضائل کی، تو اس دور میں فضائل کا پڑھنا اور فضائل کا سننا، دیکھئے یہ بہت ضروری ہے، اسے بہت غور سے سنیے گا۔ ہر چیز کا ایک فیشن چلا ہے صاحب، مذہب میں ہی فیشن چلتے ہیں، جبکہ مذہب فیشن کا نام نہیں ہے۔ کوئی لباس تھوڑی ہے کہ کرتے کا فیشن، کالر کا ایسا چل رہا ہے، بالوں کی کٹنگ کا فیشن یہ چل رہا ہے، پینٹ کی موہری کا فیشن یہ چل رہا ہے، جوتوں کا پہننے کا فیشن یہ چل رہا ہے، الفاظ کا فیشن چلتا ہے، جملوں کے فیشن چلتے ہیں، ہائے ہلو کا فیشن چلتا ہے کہ آج کل یہ ہے فیشن میں۔ مگر مذہب فیشن کا نام نہیں ہے کہ آج فیشن میں سورہ الحمد پڑھا جا رہا ہے، کل فیشن میں سورہ بقرہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ مذہب فیشن نہیں ہے، جو 1400 برس سے چلا آ رہا ہے وہ آج بھی چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب ایک مجلسوں کا فیشن چلا ہے کہ اکثر لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجلسوں میں کچھ کام کی بات پڑھیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لکھنؤ کے ہیں، اس لیے ہمیں زبان کا علم بھی ہے، سننے والے بھی آپ سب یا تو اصل لکھنؤ کے ہیں یا یہاں بچے بھی ہیں، تو اب آپ بھی لکھنؤی کے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو ہمارے یہاں گفتگو کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے، بزرگ سے کیسے بات کی جائے، بچے سے کیسے کلام کیا جائے، برابر والے سے کس طرح سے گفتگو کی جائے۔ میں تو برابر عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں تو دیکھیں ہاتھی لاکھ لٹے تب بھی 1.25 لاکھ کا رہتا ہے، یہ بات کہی جاتی نہیں۔ ہمارے کیا تو کھانے کی تہذیب بھی ہے، غمی کے کھانوں کی تہذیب کیا ہے، خوشی کے کھانوں کی تہذیب کیا ہے، دوسرے اثرات پڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں۔ گورنمنٹ نے آثار قدیمہ کا محکمہ یوں ہی نہیں قائم کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ لکھوری کی دیوار جو ہے وہ اب RCC کی نہیں بنے گی، وہ رہے گی لکھوری کی، یوں ہی نہیں قائم کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہماری مذہبی تہذیب ہے اسے بھی ہمیں باقی رکھنا ہے، اور ہم نے چھوڑا تو اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں کہ ہے غمی کا کھانا مگر لگ رہا ہے کہ لڑکے کا ولیمہ ہو رہا ہے صاحب۔ اب میں اس سے زیادہ وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں کر سکتا، ہے غمی کا پروگرام لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ خوشی کی تقریب ہے۔ تو ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے، تو یہ لفظ ہی غلط ہے
کہ مجلسوں میں کچھ کام کی بات ہو، اس کا مطلب ذکر فضائل اہل بیت کام کی بات نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ اگر کسی شیعہ کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ ذکر مولا علی یا ذکر اہل بیت یا خیبر، خندق، فضائل اہل بیت کام کے نہیں ہیں، تو یہ بات بہت بری ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر اسے تھوڑا سا یوں بدل کے آپ کہیں کہ ایسا مجلسوں میں تھوڑی سیرت آل محمد پر بھی بات ہو جائے تاکہ ہم اپنے کردار کو مطابق سیرت آل محمد ڈھال لیں، تو وہ بھونڈا پن ختم ہو جائے گا، وہ بھونڈا پن ختم ہو جائے گا کہ کچھ کام کی بات ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے کام کی بات مذہب میں یہی ہے کہ ہم ذکر آل محمد زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ جتنی محبت بڑھے گی اتنی ان کی سیرت پر عمل ہوگا۔ بھائی میں 100 مرتبہ ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے دل پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ کسی ایسے جناب نے آپ سے کہا کہ جن کی اثر آپ کے دل پر ہے، انہوں نے ایک بار کہا، آپ نے فوراً اس کام کو انجام دے دیا۔ آپ نے اس کام کو فوراً کیوں؟ کہا بھئی ان کی میرے دل میں عزت اتنی ہے اور اہمیت اتنی ہے کہ ہم ان کی بات نہیں کاٹ سکتے۔ تو اہل بیت کی اہمیت ان مجلسوں کے ذریعے جب دل میں بڑھ جائے گی تو اب کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ علی کی عبادت کا ذکر ہوگا تو ہم خود خجالت سے یہ سوچیں گے کہ اللہ اللہ جس سے محبت ہم کرتے ہیں وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے تو ہم واجب نماز کیوں قضا کر دیں؟ وہ روزوں پر روزے رکھتے ہیں تو ہم واجب روزے کو چھوڑ دیں؟ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہم حالت اختیار میں زکوٰۃ کیوں نہ دیں؟ بھائی توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ تو فضائل آل محمد کو یہ نہ کہیے کہ یہ کام کی بات نہیں ہے، نہیں، کام کی بات تو مذہب میں سب سے زیادہ ولایت آل محمد ہے، اس لیے کہ جن چیزوں کو ہم کام کا سمجھتے ہیں وہ بھی بغیر محبت اہل بیت اللہ نہیں قبول کرتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، مسجد چھلک رہی ہے، نبی کریم کا زمانہ ہے، محراب مسجد کی طرف اس دور میں محراب نہیں تھی، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قبل رک نبی بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، اتنی دیر میں دیکھا کہ مولا علی آئے، نبی نے علی کو آتے دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ اب جب نبی کھڑے ہوئے تو جو نبی کھڑے ہونے والے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا ہاتھوں کو پھیلا کر، یا علی آج یہ قریب، مجمع کائی کی طرح سے پھٹنے لگا، علی آگے بڑھتے رہے، نبی کہتے رہے اور قریب آئیے، یا علی اور قریب آؤ، یا علی اور قریب آؤ، یا علی اور قریب آؤ۔ بالکل معراج کا منظر نظر آ رہا ہے کہ وہاں آواز قدرت آ رہی ہے، میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ مگر وہاں معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک منزل وہ آئی کہ 2 کمانوں کے فاصلے پر حبیب اللہ کا رک گیا، لیکن یہاں اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ نبوت و امامت بلا فصل ہو گئی، نبوت و امامت بلا فضل ہو گئی، گلے سے لگایا، رخسار کے بوسے دیے۔ اب جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اسے سنیے کہ یا علی اگر کوئی راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھے، دنوں میں روزے رکھے، کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے، اور اللہ نے اسے حضرت نوح کی اتنی عمر دی ہو، ہر سال وہ پیدل حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہو، حالت صحیح میں صفا اور مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، لیکن اے علی اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہے تو اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد۔
حضرات اندر تشریف لے آئیے ہے، ادھر دو چار لوگ آ جائیں گے اندر. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو ولایت آل محمد تو ذکر علی عبادت ہے، حب علی عبادت ہے، چہرے علی کو دیکھنا عبادت ہے. مولا علی کی ذات جس زاویے سے انسان محبت میں دیکھے عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، مولا علی کے فضائل پڑھنا عبادت، حضرت علی سے محبت کرنا عبادت، یہ سب عبادت ہے. حضرت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، چہرہ دیکھیں. یا رسول اللہ ہمارے دور میں حضرت علی نہیں ہے، ہم کیسے یہ عبادت حاصل کریں؟ نبی کہیں گے کہ گھبراؤ نہیں، اگر چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو حب علی عبادت ہے. اگر کوئی کسی ایسے ملک میں ہے کہ جہاں محبت کرنا بھی جرم ہے تو وہاں آپ دل میں خالی رکھیے، اظہار محبت کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. مگر رکھنا ہے دل میں، جیسے نماز پڑھنا ہے، چاہے صحت میں ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے ڈوبتے میں ہو، طریقہ بدلتا جائے گا. کھڑے ہو کے پڑھیے، بیمار ہیں بیٹھ کے پڑھیے، اور بیمار ہیں لیٹ کے پڑھیے، اور بیمار ہیں اشاروں میں پڑھیے. مگر ایسا نہیں ہے کہ نماز کسی حالت میں چھوڑ دی جائے کہ نماز آپ ثابت ہو گئی. نماز ثابت نہیں ہے، نماز ہر حالت میں پڑھنا ہے، طریقہ بدل جائے گا. اسی طرح سے حضرت علی سے محبت ہر صورت میں کرنا ہے. چہرے کو دیکھ کے عبادت کیجئے، ذکر علی کر کے عبادت کیجئے. کچھ نہیں کر سکتے، حب علی دل میں رکھ کے عبادت کیجئے. ہائے ہائے توجہ کیجئے گا. اچھا اس پہ دیکھیے کسی کو تعجب بھی نہیں کرنا چاہیے ہے. قسم خدا کی حضور ایک موقع کے اوپر مولا علی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ اکرام کا مجمع ہے، شمع رسالت کے پروانے سے بیٹھے ہوئے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کو آدمیت میں، نوح کو عظمت میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں، سلیمان کو سلطنت میں، یوسف کو حسن و جمال میں. جسے دیکھنا ہو وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے. ایک صلوات اور بھیجئے محمد و آل محمد پر. وہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ لے. تو حضرت علی کا چہرہ جو ہے وہ نبوتوں کا مظہر ہے. اس میں آدم کی آدمیت ہے، نوح کی عظمت ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد ہے، سلیمان کی سلطنت ہے، یوسف کا حسن و جمال ہے، محمد کا کمال ہے. یہ تو مخلوقات کی بات ہے بھئی. انبیاء بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن علی کی ذات کو پہچانیے. نبی نے کہا آدم کی آدمیت، نوح کی عظمت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، سلیمان کی سلطنت، یہ سب علی کے چہرے میں نظر آئے گی. تو قدرت نے کہا ہم کیوں الگ رہ جائیں؟ تم نے نبوتوں کی عظمتوں کو علی میں دیکھا تو اب میرے جلوے بھی علی میں دیکھو. علی کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، علی کی زبان میری زبان ہے، علی کا چہرہ میرا چہرہ ہے، علی کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، علی کے کان میرے کان ہیں، علی کا سینہ میرا سینہ ہے، علی کا نفس میرا نفس ہے، علی کا دوست میرا دوست ہے، علی کا دشمن میرا دشمن ہے. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اچھا اب صاحب آپ یہ دیکھیے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب علی کے چہرے میں. اور اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ. کچھ چیزیں نبوتیں لے گئیں، کچھ چیزیں اللہ نے اپنی طرح منسوب کر لیں. اب حضور کا کیا بچا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہاتھ اللہ کے، زبان اللہ کی، چہرہ اللہ کا، نفس اللہ کا. تو نبی نے کہا نہیں ابھی بچا ہے. میں نے کہا اب کیا بچا؟ تو نبی ارشاد فرمائے گا، نبی ارشاد فرمائیں گے کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد. ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کا خون میرا خون. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل. تو حضرت علی
اس موجز نما صفات کو کہتے ہیں کہ جہاں نبوتیں سمٹ جائیں۔ دیکھیے معاملہ ایک اور ہے، آپ نے محبت میں میری تعریف میں بہت کچھ کہہ دیا، یہ آپ کی محبت تھی مجھ سے کہ آپ نے میرے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا، لیکن آپ کے کہے کی لاج آبرو رکھنا میرا کام ہے۔ اگر آپ نے میرے لیے کہا بہت بڑے عالم ہیں تو مجھے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اگر عوام کوئی مسئلہ پوچھے تو میں اسے پانی کی طرح سے حل کر کے بتا دوں تاکہ آپ کی آبرو رہ جائے۔ اگر آپ نے کہا ہے بڑے اچھے خطیب ہیں تو اب میں فن خطابت کو مجلس میں ثابت کروں کہ آپ کے کہیں جیسا کہا وہ صحیح ہے۔ تو یہ سب تو نبی نے کہہ دیا علی ایسے علی ایسے علی ایسے۔ اب مولا علی کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ نبی فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، علی کی ذمہ داری اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ جو نبی نے کہا ہے علی اسے ثابت بھی تو کر کے دکھائیں۔ نبوتوں کا جلوہ اگر علی میں ہے تو علی دکھائیں بھی تو وہ جلوہ دکھائیں بھی تو نبی نے کہا ہم اپنے ہی دور میں دکھوا دیں گے۔ آئے کچھ لوگ اچھا عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، یا رسول اللہ ہمیں حضرت سلیمان کا معجزہ دیکھنا ہے۔ حضرت سلیمان کا معجزہ بزرگ جانتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کے لیے بھئی اگر تھک گئے ہوں تو بتا دیجئے، تو ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہاں بھئی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نماز میں کچھ چیزیں مکروہات میں شمار کی گئی ہیں، مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔ آدمی اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے، نماز ہے صحیح اس کی، مگر وہ عمل نہ کرے تو بہتر ہے۔ مطلب وہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جوائی لے رہا ہے تو وہ مکروہات میں ہے آدمی کو، تو یہ بھی نماز محبت ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو جو اس میں مکروہ ہے اس کا ہمیں اس میں بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حضرت سلیمان کا معجزہ دیکھنا ہے۔ کیا سلیمان کا معجزہ دیکھنا ہے؟ حضرت سلیمان کا معجزہ یہ تھا کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں انہی نے فرمایا کہ پروردگار ہمیں ساری دنیا پر حکومت دے دے۔ اللہ نے انہیں حکومت دے دی، چرندوں پر حکومت، پرندوں کو اوپر حکومت، انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہے سب پر حکومت۔ تو اب قدرت نے یہ بھی اثر دیا کہ ایک بساط ہے، قالین ہے، اس پر یہ بیٹھتے ہیں، اور جب بیٹھ کے ہوا کو اشارہ کرتے ہیں تو قالین ہوا میں بلند ہوتا ہے، اور پورا ان کا تخت شاہی اس قالین پر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اچھا صاحب، قالین تو بلند ہو گیا، اوپر سے دھوپ پڑ رہی ہے، پرندوں کو حکم دیتے تھے تو پرندے اتنے منظم ہو کے اڑتے تھے کہ سورج کی ایک کرن بھی تخت سلیمانی پر نہیں آتی تھی۔ ایک دن ایک پرندہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو مزاج نبوت برہم ہو گیا کہ کون ہے اپنی جگہ سے ہٹا۔ پرندوں کا جو انچارج تھا اس نے بتایا کون ہٹا، حدود ہٹا تھا کہ اگر کوئی نئی خبر لے کے نہیں آیا تو میں اس کے بالوں پر توڑ دوں گا، سزا دوں گا۔ چلیے بات الگ کی ہے مگر سن لیجئے، مزاج نبوت سمجھ میں آ گیا کہ اگر بزم نبوت سے کوئی بغیر اجازت کے چلا جائے، ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے، تو مزاج نبوت برہم ہو جاتا ہے۔ اگر بزم سے چلا جائے تو مزاج نبوت برہم ہے، اگر کوئی رزم سے نکل جائے تو کیا عالم ہوگا نبی کا۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی،
تو یہ معجزہ دکھائیے بساط نبی سے کہا جا رہا ہے. نبی نے کہا کہاں ہے میرا بھائی علی؟ تو کچھ لوگ بیچارے بڑی محبت فرماتے تھے اس قسم کی، کہا علی تو نہیں ہے، یہاں علی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مرد تھوڑی آیا ہے، نہ انتر آیا ہے، نہ کوئی یہودی کھڑا ہے سامنے، یہاں علی کی ضرورت کیا ہے؟ کیا نہیں یہ معجزہ علی دکھائیں گے؟ مولا کو جیسے بلایا علی آ گئے. کہا یا علی یہ سلیمان کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو معجزہ دکھائیے. کہا ٹھیک ہے. مولا نے اشارہ کیا، وہ بساط بلند ہوئی، 10 تھے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ. سورہ منافقون بھی تھا اور سورہ مومنون بھی تھا. سمجھ گئے آپ؟ دونوں تھے اس کے اوپر. بلند کیا، بلند ہوتا چلا جا رہا، ہوتا چلا جا رہا، ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں تک جو معرفت رکھتے تھے انہیں ملائکہ کی تسبیح کی آواز آنے لگی تو انہیں نے کہا یا علی بس کیجئے، یہ ہے سلمان محمدی، کہ یا علی بس کیجئے، اب نہ بلند کیجئے، اب بس کیجئے، بس کیجئے. میرے مولا نے کہا سلمان اور بلند ہو. تو سلمان ادھر بیٹھے تھے، علی ادھر بیٹھے تھے. سلمان نے جست لگائی، چھلانگ لگائی اور مولا کے قریب آ کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا. کہا یا علی اب اور بلند کیا تو وہی کہہ دوں گا جو نصیری کہتے ہیں. دیکھیں یہ ایمان کے 10 درجوں پر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کہہ دوں گا جو نصیری کہتے ہیں. مولا نے اشارہ کیا، وہ بساط نیچے 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 آتے آتے ایک پہاڑی کے دامن میں اتری. ہو سکتا ہے پہاڑی کے بیچ میں اس لیے اتارا ہو کہ اکثر ایسے تھے جو پہاڑیوں سے بڑے آشنا تھے. ہائے ہائے توجہ رکھیے گا، پہاڑیوں سے آشنا تھے. بھائی دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، جو میری سمجھ میں آئے گا میں خود خوش ہو لوں گا. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد والے. حیدری تو پہاڑی کے پاس جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ علی ہم نہیں جانتے کیا ہے. کہا اصحاب کہف یہیں ہیں. اصحاب کہف پورا سورہ کہف ہے قرآن میں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، مگر وہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے. اصحاب کہف کا بہت پرانے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، اور خالی وہ زندہ نہیں ہیں، ان کا وفادار کتا بھی ان کے ساتھ زندہ ہے. ان کا وفادار کتا بھی زندہ ہے. اور قدرت یہ بتا رہی ہے کہ اگر کتا بھی وفادار ہو جائے تو اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور مولانا طاہر علی صاحب مرحوم کا اس پر ایک جملہ تھا، کیونکہ بعض کا کہنا ہے یہ کتا بھی جائے گا جنت میں جو اصحاب کہف کے ساتھ ہے. تو کتا نجس ہے، جنت میں جائے گا کیسے؟ اب میں اس کی پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا. یہاں بہت سے بزرگ میرے سامنے ہیں جو مولانا طاہر علی صاحب کو سنا کرتے تھے. انہوں نے بڑا قیمتی جملہ کہا تھا، کسی کی کھال اتاری جائے گی، کسی کو پہنائی جائے گی. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. حیدری تو عزیزہ تو عزیزان گرامی برادرانی ہوئی. کہا یا صاحب کہف ہے، اس میں سیریا آپ جائیے گا، جب زیارتیں باقاعدہ کھل جائیں گی تو پہاڑی آپ کو لے جایا جائے گا، دکھایا جائے گا. پہاڑی بند ہے، اندر اصحاب کہف سو رہے ہیں، وہ اٹھائے جائیں گے، جگائے جائیں گے. درمیان میں وہ ایک بار جاگ بھی گئے تھے تو اپنے زمانے کی کرنسی لے کے نکلے تو لوگ کہنے کہ یہ کہاں لیا ہے، یہ تو 500 سال پرانی کرنسی تم لیا ہے. وہ تو یہ سمجھے تھے ابھی ہم کل سوئے تھے، آج اٹھا دیے گئے. بہرحال کہا اس میں اصحاب کہف ہیں. کہاں اس میں اصحاب کہف ہیں؟ کہا سلام کرو جا کے. اب ایک گیا، اب آپ سوچئے، تصور کیجئے پہاڑی کے سامنے کھڑا ہو کر سلام علیکم سلام علیکم. وہاں کوئی جواب نہیں آیا تو کہ یا علی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں. اب ہم عام لفظوں میں کہیں جو ہمارے کیا بولا جاتا ہے، کیا صبح سے کوئی نہیں ملا تھا جو آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ایسے موقعوں پر ہم لوگ بولتے ہیں. اب وہاں کیا اس زمانے کے الفاظ تھے وہ اللہ بہتر جانے. تو میں نے لفظ سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا ہے، مجھ سے نہ پوچھے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے لفظ. تو انہی نے کہا کہ یا علی ہم سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا ہے. اب آپ جائیے، آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر اصحاب کہف. کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اب یہ گئے، حضرت علی گئے. اب جو سلام کیا تو اندر سے جواب سلام آیا.
ایک تو پہلے ہی سے زخم لگ چکا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ نمک مرچ بھی چھڑک دی گئی. کیا ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا؟ آپ کے سلام کا جواب دیا. ہائے ہائے توجہ کیجئے گا, آپ کے سلام کا جواب دیا. تو حضرت نے کہا مجھ سے کیوں لڑ رہے, انہی سے پوچھو. اب وہ لوگ گئے, اصحاب کہف آپ نے ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا, ان کے سلام کا جواب کیوں دیا؟ پھر وہ کچھ نہیں بولتے کہ آپ ہی پوچھئے, ہم سے نہیں بات کریں گے. لیکن کچھ لوگ ہر ایک کو منہ نہیں لگاتے ہیں, سمجھ گئے آپ. اب حضرت علی گئے, حضرت علی نے بھائی ان کی یہ شکایت ہے کہ انہی نے سلام کیا جواب نہیں دیا, ہم نے سلام کیا جواب دیا, وجہ کیا ہے؟ پھر اندر سے آواز آئی, یا علی ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم کسی سے کلام نہ کریں, ہم صرف یا تو نبی سے کلام کریں یا وصی نبی سے کلام کریں, یا نبی سے بولیں یا وصی نبی سے بولیں. لیجئے اور مصیبت آ گئی. یہ تو سب کو معلوم تھا کہ علی نبی نہیں ہے. لو ابھی غدیر کا اعلان نہیں ہوا ہے, اصحاب کہف بتا رہے ہیں کہ وصی نبی علی ہیں. کیا چلو بھائی چلو. اب حضرت علی نے سوچا, مولا علی نے, کہ کہیں اور کوئی معاملہ نہ ہو جائے. کہا چلیے بھائی. کہاں چلیے؟ اب یہاں سے لے کے چلے. مدینے میں بساط پہنچی, مسجد کے باہر اتاری گئی. مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور نماز میں اللہ کا نبی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. آئے ہائے مطابقت دیکھیے, علی دکھا کے لائے ہیں, نبی کتاب میں پڑھ کے سنا رہے ہیں سورہ کہف کی تلاوت. اب جلدی جلدی لوگ مسجد کی طرف دوڑے کہ جماعت میں شریک ہو جائیں. مولا علی کو کچھ دیر ہوئی, نبی رکوع میں ہیں. کہے میں ہیں؟ رکوع میں. اور آج نبی رکوع ختم ہی نہیں کر رہے ذکر رکوع, طول دیے ہوئے ہیں. جب علی شامل جماعت ہو گئے تب نبی نے رکوع سے سر اٹھایا. اللہ اکبر. اب یہ نہ کہیے گا کہ حسین کے بچپن کا کھیل تھا. حسین کے بچپن کا کھیل نہیں تھا پشت رسالت بجانا. قدرت بتانا چاہ رہی تھی نماز مومن کی معراج ہے, دین کا ستون ہے. نماز قبول تو تمام اعمال قبول, نماز رد تو تمام اعمال رد. مگر نماز اور اہل بیت کا ربط دیکھو. کبھی نماز سجدے میں امامت کا انتظار کرتی ہے, کبھی رکوع میں انتظار کرتی ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی, اہل بیت سے نماز الگ نہیں ہے, نماز سے اہل بیت الگ نہیں ہے. معجزات آپ نے دیکھ لی ہے, سینکڑوں معجزات ہیں انبیاء سے متعلق جو اہل بیت پیغمبر نے انجام دیے, بتایا لوگوں کو, دکھایا لوگوں کو. آج یہ عزاداری, یہ حسین پاہو بکا, یہ لبیک یا حسین کی صدائیں, یہ ظاہرین کا کربلا کی سرزمین پر جانا. عزیزان گرامی آپ ذرا دیکھیے تو دین سے اہل بیت کا ربط کتنا ہے. عزاداری کا سب سے اہم دن روز عاشور. روز عاشور میں سب سے زیادہ اہم عمل اعمال عاشورہ. بغیر نماز کے اعمال عاشورہ مکمل نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اعمال عاشورہ میں, یہ کاہے کی نماز ہے؟ کہ جو زیارت پڑھیں گے یہ اس کی نماز ہے. زیارت جب پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ پڑھیے, میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا. آپ کے پورے فروحات اس کے اندر ہیں, تولے سے لے کر تبرے تک سب کچھ زیارت عاشورہ. قاتلان امام حسین پلان, جنہی نے امام حسین کو قتل کیا ہے, جن کی وجہ سے امام حسین قتل ہوئے. آپ کسی بھی زیارت امام حسین کو پڑھیے, بڑی زیارتیں جو ہیں, تو آپ کو آخر میں یا پہلے ملے گا بعد ختم زیارت 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. حسین کا اور نماز کا بہت قریبی ربط ہے, اور آج بھی یہ ربط باقی ہے. جب سے نماز کا حکم آیا آج تک میرا چیلنج ہے, میرا دعویٰ ہے, اتنی بڑی جماعت کہیں نہیں کھڑی ہوئی, حج کے موقع پر بھی نہیں ہوئی.
کہ جتنی بڑی 40 کے موقع پر کربلا میں ہوئی، جتنی بڑی جماعت کربلا میں قائم ہوئی، اس جماعت میں کون تھے؟ عاشقان امام حسین، امام حسین کے عزادار، امام حسین کے ماتمدار، وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے لبیک یا حسین۔ نماز اہل بیت سے الگ نہیں، اہل بیت نماز سے الگ نہیں، اور کبھی اسے ٹکرائیے گا نہیں۔ امام سجاد نے ایسے ماحول میں نماز پڑھی کہ جہاں انسان سب بھول جاتا ہے۔ امام سجاد کی بات تو بڑی ہے، امام ہے، وہ امام وقت ہے اس وقت۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام وقت ہے امام سجاد، لیکن کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اگر آپ دیکھیے گا تو واجبات کی پابندی اتنی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ بھی ایسے موقعوں پر واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ زبان سے کہنا اور ہے، عملی شکل و صورت میں دیکھنا اور ہے۔ کربلا میں ان بچوں کو دیکھیے جو تماچے کھا رہے ہیں، جو تازیانے کھا رہے ہیں، مگر دین کو انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ لڑکی پر پردہ کب واجب ہوتا ہے؟ شرعی حساب سے 9 سال کی عمر سے، 9 سال کی لڑکی ہو گئی ہے، اس کے اوپر پردہ واجب ہے۔ حضرت سکینہ تو 4 سال کی تھیں۔ دیکھیے ابھی تک جو کچھ میں نے پڑھا آپ نے سنا، آپ نے خاموشی سے سنا، اوبری سے سنا، خوش ہو کے سنا، اللہ آپ کو اسی حساب سے اجر دے گا۔ لیکن اب جو ذکر ہونے جا رہا ہے، ذکر مصیبت آل محمد، اس کے لیے ہوا ہے کہ روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ بڑے بےکس ہیں حسین، خود میرا مولا آقا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا حسین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کرے۔ تمام وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب میری ذکر مصیبت بیان ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے رونا، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ عزاداروں مجھ سے کہا یہ گیا ہے کہ جناب سکینہ کے مصائب پر مجلس کو تمام کرنا۔ عزاداروں میں اکثر حضرت سکینہ بنت الحسین کا جب ذکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بالخصوص اگر آپ کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، تو کبھی کبھی ان کو دیکھ کر حضرت سکینہ کو پرسہ دے لیا کیجئے۔ بمبئی میں ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، انہوں نے کہا مولانا حضرت سکینہ بنت الحسین پر رونا تو ہمیشہ ہمیں آتا تھا، لیکن اب مجھے روز ان پر رونا آتا ہے۔ میں نے کہا کیسے روز رونا آتا ہے؟ کہ میری بچی 3 سال کی ہے، جب میں آفس کے لیے نکلتا ہوں وہ اسکول سے آتی ہے اور مجھ سے لپٹ کے کہتی ہے ڈیڈی گھر سے باہر نہ جاؤ، جبکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میں واپس آؤں گا، میری بچی کو بھی معلوم ہے کہ میں واپس آؤں گا۔ میں بچی کو تھوڑا سا ٹہلاتا ہوں، گھماتا ہوں، کچھ چیز دلاتا ہوں، پھر اس کی ماں کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا یقیناً آپ کو سکینہ بنت الحسین یاد آتی ہوں گی۔ عزاداروں، ہر بیٹی اپنے باپ سے اسی طرح سے محبت کرتی ہے، لیکن کربلا کی سکینہ اپنے بابا سے اتنی محبت کرتی ہے کہ باپ نے نام ہی سکینہ رکھ دیا۔ اپنے بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ، ذرا مقتل کربلا میں دیکھیے، اس مصیبت کو یاد کیجئے کہ جب ایک ریگستان ہے جس میں ہزاروں تلواریں ہیں، ہزاروں نیزے ہیں،
ہزاروں تیر انداز ہیں، ایک طرف لٹا ہوا چھوٹا سا قافلہ جس کے جوان و بوڑھے سب مار ڈالے گئے ہیں، اب یہاں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ ایک بچی ہے جس نے اپنے چچا کو مشکیزہ دیا تھا اور اب وہ اپنے چچا کو پکار کے کہہ رہی ہے، اے چچا آ جاؤ، اے چچا۔ سکینہ پانی نہیں مانگے گی، اور اس کا بابا سر پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہے، بیٹی اب تیرا چچا واپس نہیں آئے گا۔ عزاداروں ذرا سنیے اور سوچئے اور پرسا دیجئے کہ وہ بیٹی اپنے باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی دامن پکڑے کہہ رہی ہے، بابا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، بابا جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، اے بابا نہ جاؤ بابا۔ جب حسین سمجھا رہے ہیں تو عجیب جملہ کا بابا اچھا اتنا بتائیے کہ جب رات میں مجھے نیند آئے گی، اے بابا میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ حسین ابن علی نے فرمایا کہ ترتیب بدل گئی ہے بیٹا، کل تک ماں کے پہلو میں بھائی سوتا تھا، تو میرے سینے پر سوتی تھی، آج سے اصغر کو میں سلاؤں گا، تم ماں کے پہلو میں سو جانا۔ نہ جانے کس طرح سے بچی کو سمجھایا، خیموں کے اندر روانہ کیا، لیکن جب زلجنہ پر سوار ہوئے تو پھر یہ تاریخ نے لکھا کہ زلجنہ کے سوؤں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ پھر حسین اترے، بچی کو خیموں میں پہنچایا، لیکن حسین کی بیٹی ہے، حسین روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ زلجنہ آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کس ارادے سے سکینہ باہر آئیں، لیکن اب جو دیکھا تو زلجنہ نے رو کے کہا، سکینہ ہم پرزا دیتے ہیں۔ بچی نے کہا، مجھے معلوم ہے میرا بابا مار ڈالا گیا، مگر اتنا بتا دے میرا بابا بہت پیاسا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ عزاداروں بچن جملے اور سن لیجئے، بی بی سکینہ کی چند مصیبتیں سن لیجئے۔ زلجنہ میرے بابا کو پانی وقت ذبح پلایا کسی نے؟ شاید بچی شریعت کے گھرانے کی تھی، احکام شریعت سے واقف تھی، سکینہ کو معلوم تھا کہ میرے جد نے فرمایا ہے کہ جانور کو بھی پیاسا نہیں ذبح کرنا، جانور کو بھی پانی دکھا دینا۔ تو ایک مرتبہ کہتی ہے پانی دیا گیا میرے بابا کو، زلجنہ نے سر ہلایا، نہیں نہیں، ارے بچی چیخ کر سینہ پیٹ رہی ہے، ہائے میرا بابا۔ بس ایک روایت سن لیجئے، ایک روایت سن لیجئے اور ایک بات سن لیجئے۔ آپ سب نے روز عاشور فاقہ کیا، روز عاشور فاقہ توڑ دیا ہوگا، حکم بھی یہی ہے مغرب سے پہلے فاقہ توڑ دینا چاہیے ہے تاکہ روزے سے مشابہت نہ ہو۔ اب ہم میں سے کوئی فاقے سے نہیں ہے، ہمیں امام حسین کا صدقہ مل رہا ہے، تبرک مل رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، لیکن پورے 2.25 مہینے کم از کم ایک چیز کا احساس کیجئے گا، چاہے گھر میں کھائیے گا، چاہے کہیں مجلس کا تبرک کھائیے گا، یہ تصور رہے ہمارے فاقے ٹوٹ گئے لیکن سکینہ ابھی بھی فاقے سے، ہمیں پانی مل گیا مگر سکینہ ابھی بھی پیاسی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے باپ سے محبت کرنے والی بچی شام غریبہ میں بس آخری روایت جتنا دل چاہے روئیے، یہاں کوئی منہ پہ تماچے مارنے نہیں آئے گا۔ وہ کربلا تھی جہاں جب سکینہ رو رہی تھی تماچے کھا رہی تھی، رات کے اندھیرے میں سکینہ دوڑی، بابا بابا بابا۔ لشکر یزیدی کا ایک سوار گھوڑے پر سوار ہوا، آواز کا سہارا لے کر سکینہ بنت الحسین تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے، اے بچی تیرا باپ کون ہے؟ بس ختم ہو گئی مجلس، تیرا بابا کون ہے؟ بچی کو کیا معلوم تھا کہ یہ میرے بابا کا دشمن ہے؟ ایک مرتبہ کہا، میرا بابا حسین، میرا
حسین، ارے ظالم نے نیزہ لیا، بچی کی پشت پر اذیت کی، ارے بچی زمین پر گر گئی، اے بوبی اماں زینب آ گئی، اے سکینہ کیا ہوا، اے بوبی اماں، ارے ظالم نے نیزے سے اذیت کی، اللہ رے مصیبت سکینہ، دن بھر تماچے کھائے، رات کو تازیہ نے نیزوں سے اذیت، واہ مصیبتہ، واہ پروردگارہ، اس اذان کو قبول فرما، اس گھر پر اپنا خاص نزول رحمت فرما، اس گھر میں رہنے والوں کو دلی سکون و اطمینان عطا فرما، محبان امام حسین کی حفاظت فرما، ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔